شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ڈبل زیادتی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں بشرا بی بی کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے. بشرا بی بی ورسز پاکستان تحریک انصاف ورسز علی امین گنڈاپور. بڑا کچھ ہو رہا ہے ورسز سلمان اکرم راجہ. علی امین نے بشرا بی بی کو جھاڑ پلائی. بشرا بی بی تک اور علی امین گنڈاپور تک جو ہے وہ اس دھرنے سے پہلے کو خاص پیغام کیا بھجوایا گیا تھا. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. ایک قرارداد کل منظور کی گئی, تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس بھی کبوتر کچھ خبریں لے کر آیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ڈبل زیادتی ہوئی ہے. یہ ڈبل زیادتی کس طرح ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی ورسز پاکستان تحریک انصاف ورسز علی امین گنڈاپور. بڑا کچھ ہو رہا ہے ورسز سلمان اکرم راجہ. بہت کچھ اس سلسلے میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, تو یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کریں گے کہ بشرا بی بی تک اور علی امین گنڈاپور تک جو ہے وہ اس دھرنے سے پہلے کو خاص پیغام کیا بھجوایا گیا تھا, یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ نے. جی ہاں, ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا شیر افضل مروت صاحب, بڑی دیر ہو گئی تھی ہم نے انہیں ڈسکس نہیں کیا تھا. ڈبل زیادتی, یہ ڈبل زیادتی کیا ہوئی ہے ان کے ساتھ. ایک تو انہوں نے کل خود ٹویٹ کیا, مجھے بڑا دکھ ہوا اس ٹویٹ کو پڑھتے ہوئے, اور بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر بہت زیادہ پھیلی ہوئی منفیت, بدسلوکی, گالم گلوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ٹویٹر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس اکاؤنٹ کا مقصد معلومات کا اشتراک اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا تھا, تاہم پاکستان سے ہر دوسرا ٹویٹر صارف بیمار ذہنیت والے لوگوں کی طرح غیر معمولی برتاؤ کر رہا ہے. میرے پاس مقابلوں یا گالم گلوچ کے مقابلوں میں شامل ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے, اور نہ ہی میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسے ہیجان زدہ ذہنوں میں ضائع کرنے کو ترجیح دوں گا. ایسے زیادہ تر گندے عناصر 100 سے 200 پیروکاروں کے ساتھ پراکسیز کے ذریعے کام کرتے ہیں. وقت بہت قیمتی ہے اور ان کو دینا چاہیے جو اس کی قدر کرتے ہیں. ٹویٹر پر بہت سے پڑھے لکھے اور خوش اخلاق لوگ ہیں, لیکن وہ ٹویٹر پر ایسے گمراہ لوگوں سے کی پالیسیوں میں اتنی نرمی ہے جس نے اس جگہ کو جہنم بنا دیا ہے. ایکس خوف زدہ ہیں, اور مندرجہ بالا کے تناظر میں نے اپنی سماجی اور سیاسی مصروفیات کے لیے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اکاؤنٹ مستقل طور پر میری سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے کیا جا رہا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ کامنٹ سیکشن مستقل طور پر بند کر دیا جائے. میں فیس بک پر قابل رسائی ہوں گا اور اپنے خیالات عوام کے ساتھ شیئر کروں گا. ایکس الوداع دوستو, اور الوداع دوستو اور الوداع ایکس. شیر افضل خان مروت. تو یہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے. ایکس کو ان کی کٹی ہو گئی ہے. ایکس کے ساتھ انہوں نے کہا جناب بہت بیمار ذہن لوگ جو ہے. اچھا ویسے مطلب آن اے لائٹر نوٹ, شیر افضل مروت صاحب اگر آپ کی اپنی ماضی کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھی جائے نا, جس طرح آپ نے لوگوں پہ لان تان اور لڑائیاں آپ نے کی ہوئی ہیں, وہ بھی خیر کسی سے کم نہیں ہے. تو یہ ہوئی جناب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ زیادتی نمبر 1. زیادتی نمبر 2 ان کے ساتھ ایکچولی ہوئی تھی پرسوں. میں اس کو ڈسکس کرنا میں بھول گیا, اور وہ زیادتی نمبر 2 اس طرح ہوئی کہ ندیم ملک صاحب کے شو میں یہ کل بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ذرا سنیں تو صحیح شیر افضل مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے جب وہ سما ٹی وی کی آواز میں نے اونچی کی تو پہلی مجھے آواز آئی ٹوں. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ میرا ٹی وی خراب ہے, ٹوں کیوں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے پھر تھوڑا سا بولنا شروع کیا, پھر آواز آئی ٹوں. کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے لڑکے کو بلایا اپنے وہاں سے نا, میں نے اپنے جو آفس میں لڑکا تھا, میں نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ ٹی وی ٹوں ٹوں کیوں کر رہا ہے. تو وہ آیا, اس نے ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا, پھر آواز آئی ٹوں. تو اس نے کہا سر یہ شیر افضل مروت صاحب کو سینسر کیا جا رہا ہے, یہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار تم کوئی اور چینل لگاؤ. جب کوئی دوسرا چینل ہم نے لگایا تو وہ بالکل فرسٹ کلاس چل رہا تھا. تو وہ پتہ لگا پھر دوبارہ جب واپس لگایا سما ٹی وی, تو ہمیں پتہ لگا کہ نہیں شیر افضل مروت صاحب کو نہیں مطلب سینسر کیا جا رہا ہے. بیپ بیپ جو ہے بیپ ہو گئی, بیپ 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 بیپ, اتنا بیپ ہوا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں, اتنا زیادہ ان کو سینسر کر دیا گیا. اچھا میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے تھوڑے سے اپنے کبوتر چھوڑے. ظاہری بات ہے ہم بھی سما میں کام کر چکے ہیں, 1 سال میں نے کام کیا ہوا ہے. تو پھر میں نے پتہ کرایا کہ بھائی یہ کیا چکر, ندیم ملک صاحب کا شو سینسر ہو رہا ہے. مطلب ندیم ملک صاحب فرینکلی اسپیکنگ
میرے سینئر رہے ہوئے ہیں, بڑے ہی سافٹ سپوکن انسان ہیں, بہت ہی سافٹ سپوکن انسان ہے. وہ تو اس قسم کی کوئی پنگے بازی کرتے بھی نہیں. تو ان کا شو, میں نے کہا ان کے شو میں کیوں شیرز و مروت نہ, کیا کوئی گالیاں دے دی ہیں, کیا کہہ دیا ہے جو اتنا سینسر کیا جا رہا ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ جناب یہ کئی ہفتوں سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے سما ٹی وی کے اوپر, اور صرف شیرز و مروت صاحب نہیں یا ندیم ملک صاحب کا شو نہیں, بلکہ اور بہت سے شوز جو ہیں وہ اس طرح بیپو بیپ ہو رہے ہیں. بیپو بیپ مطلب ڈگ ڈگ ڈگ, کوئی کامنٹ, کوئی ایسا کامنٹ. اور اس کے اوپر جو کردار جو جس کی ذمہ داری لگی ہے وہ بھی ایک بڑے سینئر اینکر پرسن ہے جو سما ٹی وی میں کام کر رہے ہیں, ان کے انڈر یہ سارا جو ہے ڈپارٹمنٹ آتا ہے, تو وہ انہوں نے بیپو بیپ کر کے رکھ دی ہے. اچھا وہ صاحب خود بھی جو ہے پروگرام کر چکے ہیں ماضی کے اندر, اب نہیں کر رہے میرے خیال میں شاید آج کل, لیکن ماضی میں کر چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مطلب جیو کے زمانے, جیو میں کام کر چکے ہیں, وہ بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو وہ بڑی اسٹرکٹ سینسر پالیسی جو ہے وہ آج کل سما ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی شیرز و مروت صاحب تو بیچارے ایم ہی رگڑے میں آ گئے ہیں, وہ چینل کی پالیسی جو ہے وہ اس طرح بن گئی ہوئی ہے. تو میں وہ ان صاحب سے جو میری سورس ہے جس سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا بھی بات یہ کہ چینل کا مالک جب منسٹر ہو اور آپ نے چینل چلانا ہو, اور کوئی ایسی بات جو حکومت وقت یا حکومت کی حکومت وقت کہ جو ہے وہ اسے اگر گراں گزری تو پھر آپ کو کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اتنی زیادہ سینسرشپ جو ہے وہ آج کل سما ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے. اللہ سما ٹی وی کو جو ہے جلد آزاد کرے اس مصیبت سے. اچھا جی, یہ تو ہوگی جناب شیرز و مروت صاحب کی کہانی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور سٹوری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ بڑی عجیب صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. جیو نے کل رات کو تقریباً کوئی 11:15 بجے جو ہے یہ ٹکٹس چلایا ہے, اور ان کے ٹکٹس چلنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً وہی ٹکٹس جو ہے وہ ہم نیوز کے اوپر بھی چلے ہیں اور چینلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ چلے ہیں. تو اس میں لکھا گیا جی پشاور میں پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو جواب دیا کہ ہم بانی کے سپاہی ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کارکنان نہ نکالنے پر کور کمیٹی ممبران عارف الوی پر برس پڑے. عارف الوی کے حق میں بولنے پر علی امین نے بشرا بی بی کو جھاڑ پلائی. سابق اسپیکر مشتاق غنی نے شوکت یوسف زئی کی حمایت کی. کون کارکنوں کو لیڈ کرے گا, یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا, ممبران نے قیادت سے جو ہے وہ سوال کیا. تو یہ بیسکلی یہ سٹوری یہ بتاتی ہے کہ الیجڈلی علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان بھی آپس میں کافی تلخ کلامی ہوئی ہے. بائی دا وے یہ جو چینلوں کے اوپر چل رہا ہے یہ میری پچھلی ویڈیو کا تھمبنیل ہے. یہ سب سے نیچے جو لائن ہے, ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بشرا بی بی کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے. یہ ہم آپ کو پہلے یہ نیوز دے چکے تھے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہے ساری بعد میں آئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات ایک اور بھی آپ سن لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو ظاہری بات ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب یہ تمام چینلوں کے اوپر چلا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی ہل گئی ہے. وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کون ہے جو یہ ساری خبریں جو ہے وہ باہر نکال رہا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ حلف وغیرہ لیا ہوا ہے کہ جناب جو بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہ باہر نہیں جائے گی. تو یہ کون ہے جس نے ساری چیزیں جو ہے یہ لیک کر دی ہیں. ایک بات, ابھی اور بھی لیکیجز ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک سٹوری دی, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا اسلام آباد کے لانگ مارچ سے پہلے پشاور میں ایک اجلاس ہوا جس میں 10 اہم ترین پی ٹی آئی کے لیڈرز موجود تھے. بشرا بی بی نے اس کو چیئر کیا. اب یہ لانگ مارچ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا. بشرا بی بی بہت غصے میں تھی اور انہوں نے اجلاس میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے. 7 مرتبہ بے غیرت کا لفظ استعمال کیا گیا. لیڈرز کے لیے گدھ کا لفظ استعمال کیا گیا. اور یہ وہ وقت ہے جب کہا گیا کہ اگر ایم پی اور ایم این ایس 5-5 ہزار لوگ لے کر نہیں آئیں گے تو ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے. تو یہ سخت لہجہ اور زبان کا استعمال ادھر سے شروع ہوا. کل جو یعنی کہ پرسوں اب کل انہوں نے کہا کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ بشرا بی بی جب گئیں, خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ غلطی سے اس کمرے میں چلی گئیں اور وہاں پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, تو وہ بھی اس میں بہت تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوئیں. میں بتا دیتا ہوں تقریباً 3 منٹ کے لیے, میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں. لیڈرشپ کے اسلام آباد نہ پہنچنے پر سخت برہمی کا انہوں نے اظہار کیا. وہاں انہوں نے پارٹی لیڈرز کے لیے بغیرت اور بے شرم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جو اسلام آباد میں نہیں پہنچے تھے.
اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے خود جو کل اپنا ویلاگ کیا تھا دن کے وقت، تو میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی جو اچانک آ گئی تھی اس میٹنگ میں، ورنہ اس میٹنگ میں انہوں نے آنا نہیں تھا. تو لیکن کاشف صاحب اور بھی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے اجلاس میں جانے کے بعد سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ بولے کہ میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں اور کسی کے خاندان کو جواب دہ نہیں ہوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. ان کے بعد فردوس شمیم نقوی نے ملتے جلتے موقف کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو قربانیاں میں دے سکتا تھا عمران خان کے لیے وہ میں نے دیں، اس طرح باتیں یا یہ لہجہ سننے کے لیے نہیں. جب مجھے خبر دی گئی تو یہ بھی کہا گیا کہ چند استعفے آئیں گے اور اس کے بعد پہلا اور دوسرا استعفیٰ آیا. پارٹی اس ساری صورتحال کا ذمہ دار بشریٰ بی بی کو سمجھتی ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی نے یہ ضد بنائی کہ ڈی چوک جانا ہے، ورنہ پارٹی کا خیال ہے کہ سنجانی بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں پر ہم بندے لا سکتے تھے، ایک بڑا شو کر سکتے تھے، اور اس سے بہتر ہوتا کہ جو ہم نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اتنا نقصان پہنچایا. دوسری خبر انہوں نے کہا جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی امین کی بات عمران خان سے کرائی گئی اور انہوں نے کہا کہ سنجانی میں دھرنا دے دیا جائے. بشریٰ بی بی کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے براہ راست پیغام نہیں ملے گا اس وقت تک میں نہیں مانوں گی. لیکن اس بات سے صاف انکار کر دیا گیا کہ بشریٰ بی بی کی بات عمران خان سے نہیں کرائی جائے گی، آپ نے ماننا ہے مانے، اگر آپ ادھر آئیں گی تو پھر اس وقت آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. تو یہ خبر جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب نے دی. اچھا، اب اس کا مطلب ہے مطلب وہی جس طرح میں نے پہلے بات کر رہا تھا نا کہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو ہے پوری بغاوت اب لگ رہا ہے کہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور کیوں یہاں پہ اتنی ناراضگی. میں اس میں تھوڑی سی بات آپ کو اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو بشریٰ بی بی نے یہ بات آ گئی ہوئی تھی کہ جناب ایم پی ایز کو ایم این ایز کو کہا گیا ہے 5,000 اور 10,000 بندہ جو ہے وہ لے کر آئیں. تو میری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور کو بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے پہلے ہی پیغام پہنچا دیا تھا کہ گنڈا پور صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ بھائی ایک ایم پی ہے نا میکسیمم 200 بندے لا سکتا ہے، 200 سے اوپر مت ایکسپیکٹ کیجیے گا، اور ایک ایم این ایس زیادہ سے زیادہ 500 بندہ لے آئے گا، اس سے اوپر مت ایکسپیکٹ کیجیے گا. اور یہ جو بشریٰ بی بی نے جو اس وقت یہ جو لینگویج جو کاشف صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر بھی بڑی خفگی کا اظہار کیا گیا تھا کئی ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جانب سے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایکچولی مجھے جو میری ریڈنگ ہے نا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بیسکلی بشریٰ بی بی نے آج تک اس سے پہلے ان پولیٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کی نہیں ہوئی، یا پھر ان کے ذہن میں جو امیج آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب کر لیتے تھے. عمران خان صاحب بھی جو ہے نا یہ نہیں کوئی بڑے پیار محبت سے بات کرنے والے انسان تھے، وہ تھے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی ہیں تو وہ لیکن جب باہر ہوتے تھے، میں تب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تب بڑی سخت لینگویج بھی یوز کر دیتے تھے اور لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بات کرنے کی. تو میرے خیال میں بشریٰ بی بی جو ہے نا وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں، یا انہوں نے یہ کہا ہوگا اگر خان کی سن لیتے ہیں تو میری بھی سن لیں گے. لیکن فرق ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے یہاں پہ اگر ایک بندہ نہ ہو اور وہ چلا جائے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے ویسی ایک پیش کر دیتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی سگی بیٹی کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی. بہت سے انکلز جو ہیں وہ بی بی سے ناراض ہو گئے تھے اور بی بی کو ڈچ کر دیا تھا انہوں نے، جبکہ اس خاندان کے ساتھ تو ناانصافی اس طرح ہوئی ہوئی تھی کہ ان کا مطلب جو اپنا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو اسے پھانسی دے دی گئی تھی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بعد کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جائے گا. آپ کے سامنے ہے نا، مطلب کون سوچ سکتا ہے. لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا. لوگوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی جو ہے وہ دغا دے دی تھی، بغاوت کر دی تھی. تو یہاں پہ جو صورتحال ہے یہاں پہ تو پتہ نہیں کون کس کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. یہاں پہ ایسے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں کہ وہ بشریٰ بی بی اور ان کے خاندان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ آئی ایس آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو گنڈا پور کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے. اسی جدوں کچھ کر رہے ہیں مرغلہ دی پہاڑیاں بڑھ جاتا ہے. اب تو میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کو ہر سڑک کا نام بھی آتا ہوگا، ہر ٹرن وہ بتا دیتے ہوں گے اے ادھروں سجے ہو جا، انہوں نے ادھروں کھبے ہو جا. وہ بندہ جب اتنا زیادہ آتا جاتا ہے ان کو سارے پتہ لگ جاتا ہے. تو گنڈا پور صاحب تو ان کے پاس تو پورا اسکیپ روٹ آ گیا ہے اسلام آباد کا، کہ اسلام آباد میں اگر کچھ ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا نکلنا کہاں سے. گنڈا پور صاحب اتنے ایکسپرٹ ہو گئے. سو سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مسئلہ بات وہی ہے نا کہ آپ ایک منٹ کے لیے ذرا یاد کیجئے جب نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں تھے، جب نواز شریف صاحب یہ نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا اس وقت جناب ہم ڈسکس کرتے تھے مریم کیمپ تو شہباز شریف کیمپ. یاد ہے آپ کو؟ ہم لوگ یہی ڈسکس کیا کرتے تھے کہ جناب یہ دو کیمپ ہیں،
جبکہ سگے رشتہ دار ہیں آپس میں, مطلب چاچا تے بھتیجی, یہ آپس میں سگے رشتہ دار ہیں, لیکن لڑتے رہتے سی آپس میں, یہ دونوں گروپ آپس میں لڑتے رہتے تھے. لیکن جب وہ ایک چھتری آ گئی نواز شریف کی, اس میں سارے پھر اکٹھے ہو گئے, ساری ناراضگیاں سب کچھ دور ہو گیا. تو یہ خان صاحب چونکہ اندر ہیں تو اس وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بولی بول رہا ہے اور بیڑا غرق کر رہا ہے پارٹی کا, اور لگے میں اور یہ ٹسل ابھی آگے بھی چلے گا. اچھا, اس دوران ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا, بلکہ بعد میں اس کے بارے میں یہ خبر بھی آئی کہ جی ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, کہ جی سیاسی پارٹی نے سیاسی کمیٹی نے ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیا ہے, بٹ دس از انکنفرمڈ از یٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی تحریک کے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا میں خان صاحب کو جا کے استعفیٰ, لیکن میں فی الحال استعفیٰ دے رہا ہوں, میں یہ اپنی اسمبلی کی رکنیت سے جو ہے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کہا میں اسمبلی کی سیٹ بھی نہیں مجھے چاہیے, میں ابھی چھڈن لگا میں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ سب ٹھیک نہیں چل رہا, بہت خراب ہیں چیزیں, بہت زیادہ خراب ہے, اور سنبھالا نہیں جا رہا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پاور سٹرگل ہے جو اس وقت آپس میں چل رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے تو سلمان احمد صاحب, اب ذرا ان کی بھی سن لیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب کی ایک اور بہن روبینہ خان صاحبہ کا, جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی, پاکستان سے باہر ہوتی ہیں. اچھا, روبینہ خان صاحبہ کا یہ جو اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا ہے سلمان صاحب نے, یہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے, اور یہ میں ویریفائی کر چکا ہوں کہ یہ تصویر اور یہ نام روبینہ خان صاحبہ کا بالکل وہیں پہ ہے جو انہوں نے سلمان صاحب نے شیئر کیا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ فائنلی عمران خان's elder sister روبینہ خان breaks her silence on بشرا بی بی. انہوں نے لکھا the ISI wants to eliminate Imran Khan and replace him with an alternative leadership. Bushra Bibi is part of this plan. I have evidence and witnesses. I will continue to expose those who want to eliminate Imran Khan. Each hour we stay quiet. IK's life is in extreme danger. After the bloodbath and massacre of innocents on November 26th, the leadership fled knowing that Asim Muniz has ordered a massacre. تو بہت ہی آگے تک چلے جاتے ہیں نا. Bushra Bibi is a charlatan and a power-hungry compromise character. تو وہ یہ اچھا یہ اپنی گولہ باری کر رہے ہیں ادھر امریکہ کے, پتہ نہیں کینیڈا, میرے خیال میں شاید آج کل کینیڈا میں ہے. تو یہ وہاں سے گولہ باری کر رہے ہیں بشرا بی بی کے اوپر. ادھر یہاں پہ علیم گنڈا پور صاحب کے ساتھ تلخی ہوئی ہے, وہاں سے سلمان احمد صاحب جو ہے وہ گولہ باری کر رہے ہیں. تو بلکہ مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے ان کو چیلنج بھی کیا. انہوں نے کہا سیمز فیک, if true please share the link of the tweet, else don't become a pawn of the enemy to create discord between the family. Khan Saab needs all his family and friends together to work for him. تو انہوں نے کہا کہ آپ بلا وجہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ آپس میں ڈسٹنسز پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی جو ہے وہ کل چلنا شروع ہوئی مختلف چینلوں کے اوپر کہ نیب اب بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں. اور چینلوں پہ یہ خبر چلی ہے کہ جناب پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کری. اچھا, ہم نے جب چیک کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ان کو تو آلریڈی ان کو جو ہے وہ بیل ملی ہوئی ہے ابھی تک, اور ان کو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کس طرح پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ خبر بھی چلی کہ جناب نیب کی ٹیم جو ہے وہ پنڈی سے آلریڈی پشاور جا چکی ہے. اب کیا بشرا بی بی کو جب وہ آلریڈی پشاور میں ہیں اور کے پی گورنمنٹ کے چھتر چھایا میں ہیں تو اس میں سے انہیں گرفتار کیا جا سکے گا؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ شاید بشرا بی بی کی جو ہے وہ گرفتاری بھی ہو جائے. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی چوک پر قتل ہونے والوں کا مقدمہ وزیر اعظم, وفاقی وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس کے خلاف جو ہے درج کیا جائے. ایک اور خبر بھی جو ہے جو فیصل واڈا صاحب نے دی تھی ایک حامد میر صاحب کے شو کے اندر, انہوں نے فرمایا تھا کہ جی تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی بھی لگ سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی. تو بلوچستان اسمبلی میں جو ہے وہ ایک قرارداد کل منظور کی گئی اور وہ تھی کہ جناب تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے. لیکن یہ کسی بھی پارٹی پہ پابندی لگانے کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ صرف آپ قرارداد پاس کریں. اس کا ایک بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی پہ پابندی لگانے کا. پھر ایک اور ریومر ہونا شروع ہوئی کل شام کو کہ جناب خیبر پختونخوا میں جناب گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اب گورنر راج لگنے کے لیے بھی بڑا اوکھا کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع
کل رات کو میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے ڈائریکٹلی ان سے یہ سوال کر دیا کہ کیا آپ لوگ، آپ کی جو کابینہ ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا چاہ رہی ہے؟ تو انہوں نے کیٹیگورکلی اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں، ایسا کسی قسم کا کوئی پلان جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ ہوائیں اڑ جاتی ہیں کہ جناب بس ہونے لگا تو ہونے لگا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔